کچھ ایسے خیال ہیں جن کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کی لائف میں، کیا یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں بھی یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو اورینٹ یور کیریئر۔ میں ہوں عبدل، سرٹیفائڈ ٹرینر، ٹیچر، آپ کا بھائی، آپ کا دوست۔ انسان کی زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر انسان کا خود کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، وہ انسان کی زندگی میں آ جاتی ہیں بغیر بتائے، اور انسان ان چیزوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ اگر میں ان چیزوں کو کیٹیگرائز کروں دو ٹائپس میں، تو ایک کو اگر میں نام دوں فزیکل کیٹیگری اور دوسرے کو میں کہوں نان فزیکل، تو آئی گیس یہ غلط نہیں ہوگا، اور میں ابھی آپ کو ویڈیو میں آگے سمجھاتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں کیا ہیں اور ہم کس چیز کے بارے میں اسپیسیفکلی بات کریں گے۔ تو فزیکل کیٹیگری میں اگر ہم دیکھیں تو ہر وہ چیز جو کہ فزیکل وجود رکھتی ہے، جس کا اپنا کوئی وزن ہے، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جس کا کوئی رنگ، کوئی خوشبو، کوئی کچھ بھی چیز جو ہم فزیکلی آبزرو کر سکتے ہیں، وہ فزیکل کیٹیگری میں آئے گی، وہ انسان کی زندگی میں آتی ہے۔ فار ایگزامپل کوئی بھی ایسا دوست اچانک سے گھر پہ آ جائے، گھر کی گھنٹی بجا کے آپ کو بلا لے، جو آپ کی انٹینشنز کے علاوہ ہے، اس میں آپ کی مرضی شامل نہیں ہے، مگر وہ اچانک سے آیا اور آپ سے ملنے بیٹھ گیا۔ باہر مانگنے والا کوئی گلی میں آ گیا اور اس نے آپ کا گھر پہ آ کے نوک کر دیا۔ یہ وہ سب اسپیکٹس ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی ایگزامپلز جو آپ فزیکل سمجھ جائیں گے، بٹ میں یہاں پہ آج مائنڈ باڈی اسپرٹ سیکشن میں نان فزیکل چیزوں کے بارے میں بات کروں گا۔ ہر وہ چیز جو کہ وجود نہیں رکھتی مگر پھر بھی آپ کی زندگی میں اس کا اثر ہے، اور وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ ان میں سے سب سے امپورٹنٹ چیز وہ آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں آنے والا وہ خیال ہے جس کا اپنا تو کوئی وجود نہیں ہے، جس کا نہ کوئی رنگ ہے، جس کو نہ آپ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ آبزرو کر سکتے ہیں، بس وہ آپ کے دماغ میں کوئی خیال کسی ایک چیز کے بارے میں، کسی بات کے بارے میں اچانک سے آ جاتا ہے، اور اس کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس خیال کو یا ان خیالات کو آپ روک بھی نہیں سکتے۔ ان چیزوں کے اوپر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹتے، کوئی بھی ایسا خیال جو آپ کے مائنڈ میں آ جائے گا، اس کے اوپر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ مگر سوال یہاں پہ یہ ایک آ جاتا ہے کہ کیا یہ جو خیال انسان کے دماغ میں آتے ہیں، کیا یہ امپورٹنٹ ہیں بھی یا نہیں؟ اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ کیا ایسی چیزیں جو آپ کے دماغ میں آتی ہیں وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں یا نہیں، ایک کہانی کا سہارا لیتے ہیں۔ اور کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ پرانے وقتوں میں جس طرح سے ہوا کرتا تھا کہ بادشاہ اپنے پروٹوکول کے ساتھ، اپنے کانوائی کے ساتھ شہر کے دورے پہ نکلتے تھے تاکہ لوگوں کو سامنے اپنا جاہو جلال دکھا سکیں۔ اسی طرح سے ایک بادشاہ اپنے ہاتھی پہ سوار ہو کے اپنے شہر کے دورے پہ نکلا، اور چونکہ وہ بادشاہ بڑا نرم دل بادشاہ تھا اور وہ اپنی رعایا پہ اتنا ظلم وغیرہ نہیں کرتا تھا، تو اس کی رعایا اس کے ساتھ بہت زیادہ انوالو تھی، اور کوئی بھی شخص اس کے ساتھ بڑے ہی آرام سے ایک تو انٹریکٹ بھی کر سکتا تھا، اور اس کے ساتھ کوئی بھی معاملہ بڑے آرام سے، بڑے اچھے انداز سے کر سکتا تھا۔ اسی کی رعایا میں، اسی کی سلطنت میں، اسی کی حکومت میں ایک ایسا پہلوان تھا جو کہ اتنا طاقتور تھا کہ بادشاہ کے اس ہاتھی کو ایک ہاتھ سے روک لیا کرتا تھا، اور یہ وہ صرف اس لیے کرتا تھا تاکہ بادشاہ کو وہ یہ دکھا سکے کہ آپ کی مملکت میں، آپ کی حکومت میں ایک ایسا پہلوان بھی ہے، اتنا طاقتور انسان بھی ہے جو آپ کے ہاتھی کو یا اس سے بھی زیادہ بڑی چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے آرام سے روک سکتا ہے، بغیر کسی مشکل کے، بغیر کسی تنگی کے۔ اب چونکہ بادشاہ تھا اور اس نے اس چیز کو آبزرو کرنا شروع کیا، اور یہ چیز اس کے لیے کافی حیران کن تو تھی، ایک اتنا طاقتور انسان اس کی رعایا میں ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کے لیے ایک پریشانی کا باعث بھی تھی کہ اس ہاتھی کو ایک دم سے سب کے سامنے روک دینا یہ بادشاہ کی عزت کو کم کرنے والی بات تھی۔ اس نے اپنے وزیروں کے ساتھ مشورہ کیا، اور یہ مشورہ ہوا کہ اس کو کیسے روکا جائے یا اس پہلوان کو کیسے ختم کیا جائے۔ اس میں سے ایک وزیر نے مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت، آپ ایسا کریں، اس پہلوان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اس پہلوان کو کوئی سوچ نہیں ہے، اس پہلوان کی کوئی مشکل نہیں ہے، آپ اس کو ایسا کریں، ایک سوچ دے دیں جو کہ اس کو تھوڑا سا پریشان کر دے، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہ آپ کا مسئلہ ویسے ہی حل ہو جائے گا۔ تو اس چیز پہ سب لوگوں نے اتفاق کیا، اور طے یہ پایا کہ پہلوان کو بادشاہ کا پیغام ملا کہ تم نے ہر روز دن 12 بجے
शहर के मेन चौक पे जाके जो एक मेन जो घड़ी है या बड़ा घड़ियाल है उसको जाके सिर्फ देखना है। अब ये हैरानकुन सा एक फैसला था जो उस पहलवान के लिए बहुत हैरान कर देने वाला था। अब वो पहलवान ठहरा और उस तरह की चीज़ें उसको कभी समझ नहीं आई थी, तो वो उसने सिर्फ ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं रोज़ 12 बजे वहाँ जाके क्या करूँगा और मैंने सिर्फ घड़ी को देख के क्या करना है, इसका मेरे साथ क्या ताल्लुक, उस चौक में मौजूद घड़ी का और मेरा क्या ताल्लुक। बहरहाल बादशाह का फैसला था, हुक्म था, तो उसने पहलवान ने जाना शुरू कर दिया। और जब जैसे ही वो जाता गया उसकी परेशानी दिन ब दिन इजाफा उसमें होता गया कि आखिर ये काम जिसकी मुझे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, जिसका मुझे कोई हासिल नहीं है, ये बादशाह ने मुझे क्यों बोला। वो एक सोच छोटी सी जो इसके दिमाग में एक परेशानी की तरह बैठ गई और दिन ब दिन उसका असल काम से फोकस हटके, पहलवानी से फोकस हटके उसका इस तरफ इंटेंशन उसकी डाइवर्ट होगी कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ और वो डेली बेसिस पे मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। कुछ ही दिनों के बाद इस हुक्म का कह लें कि रिजल्ट देखने के लिए वो बादशाह दोबारा निकला अपने हाथी पे बैठ के। अब की बार जब पहलवान उसके सामने, बादशाह के सामने आया, हस्ब मामूल उसी तरह से उस बादशाह को उसने खुश करने के लिए उसके हाथी को रोकने की कोशिश की, तो अब की बार थोड़ा सा वो 1-2 कदम पीछे को हटा। पहली ही बारी में वो उस हाथी को नहीं रोक सका। इसी तरह से कंटिन्यूसली वो ये काम करता रहा। उसकी सोच, उसकी टेंशन बढ़ती गई जो दिमाग में उसके डाली गई थी, और साथ ही साथ बादशाह उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंट करता रहा कि इसकी पहलवानी में या इसकी ताकत में कितनी कमी आई है। तो इसी तरह करते करते 2-3-4 दफ़ा के बाद एक टाइम ऐसा आया कि जहाँ पे वो पहले एक कदम पे रोक लिया करता था, फिर उसके बाद 2-3 कदम पे, उसके बाद 5-6 कदम पे, और फिर एक टाइम आया कि उससे वो हाथी रुका नहीं गया और उस हाथी ने उस पहलवान को रौंद के आगे निकल गया। तो असल में ये वो चीज़, ये वो कहानी, ये पूरी की पूरी कहानी बताने का मकसद ये था कि असल में वो सोच जो उसके दिमाग में किसी ने डाली, या फिर चलते फिरते आपके दिमाग में कोई सोच खुद ब खुद आ जाए, क्या ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। इतनी लंबी कहानी बताने के बाद मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा। तो अपने दिमाग को, जो कुछ है यहाँ पे है, अपने इस दिमाग को उन फजूल सोचों से, ख्यालात से, आइडियाज़ से, थॉट्स से निकालिए बाहर, खुद निकालिए। ये काम आपको खुद ही करना है, ये काम खुद करें और अपने आप को आज़ाद करें उन सब परेशानियों से, ताकि आप ग्रोथ की तरफ तेज़ी से बढ़ सकें। Stay healthy, stay motivated, keep trying. Don't forget to like, share, comment and subscribe our channel, Orient Your Career.